ہر طرح کی کھلی ہوئی نشانیاں بیان کر دی گئی اور معجزات بھی دکھلا دیے گئے۔ نبی تمہارے سامنے آ گئے، اچھے انداز میں اسلام کو کھول کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کیا، ساری چیزیں، ساری نشانیاں دکھلائی، تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے اور کیوں کفر کرتے ہو؟ اور مزید یہ کفر تو کرتے ہی ہیں، مسلمانوں کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، گمراہی میں پڑ جائیں، وہ بھی اسلام سے ہٹ جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، یہود و نصارہ۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس راہ سے بھٹک جائیں، صراط مستقیم سے کیا ہے، گمراہ ہو جائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیں اور ہمارے پیچھے چلیں۔ ان کا منشا یہ ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اطاعت کا حکم دے رہے ہیں کہ تم کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کو مان کر کے چلو۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہی فرما رہے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے ڈرنا چاہیے ایسا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی تمہاری زندگی اللہ کی اطاعت میں ڈوبی ہوئی ہو اور تم اللہ کے سامنے جب حاضر ہو کل قیامت کے دن، تو تمہارے ہر عمل سے نیکی ٹپک رہی ہو، ہر عمل سے نیکی ٹپک رہی ہو، اور تم اللہ کے غلام ہو۔ تمہارے سر سے پاؤں تک یہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ دکھنا چاہیے کہ تم کیا ہے، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے احکام کو مان کر کے چلنے والے ہو۔ ہر چیز، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے، کھانا پینا اللہ کے لیے، سونا جاگنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کام میں اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس میں اللہ نے حکم کچھ اور دیا ہو اور میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی پوری زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے اگر گزارو گے، اللہ کے خوف سے اگر زندگی گزارو گے، تو پھر امید ہے کہ کیا ہے، کہ ایمان کے حالت میں ہماری موت آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زندگی گزارو جب موت آئے تو تم پکے سچے مسلمان ہو، گناہ گار فاسق نہ ہو، تم توبہ کر چکے ہو اور گناہوں سے بالکل دھل گئے ہو۔ ایسے حال میں تمہیں موت آنی چاہیے تاکہ پھر اللہ کے سامنے کیا ہے، کھڑے ہونے کا ہمارے پاس کیا ہے، عمل ہو اور اللہ کو منہ دکھانے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے کرتوتوں کے سبب اللہ رب العزت ہم سے منہ پھیر لے۔ تو کیا ہوگا کل قیامت کے دن کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے نظر رحمت پھیر لے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم پکے سچے کیا ہو، مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی سے مراد قرآن، اللہ کے نازل کردہ احکامات، حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ کہ ہر طرف دشمن جو ہے منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں کہ کب میں ان کے ایمان میں ڈاکہ ڈالوں۔ یہود و نصارہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف گمراہی کا دور ہے، اور ایمان والوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے 1400 سال پہلے کی۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں، طرح طرح کی تنظیمیں بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کو مرتد کیا جائے، ہماری جو آنے والی نئی نسلیں ہیں ان کے ایمان کو سلب کیا جائے، ان کو غلط تعلیم دی جائے، اسلام کے خلاف اس کو بتایا جائے۔ چنانچہ آپ روز دیکھتے ہیں کہ جو بڑے موبائل استعمال کرتے ہیں، روزانہ ویڈیوز آتی ہیں، اس طرح کی ویڈیو آتی ہیں کہ اس میں بہکایا جاتا ہے نئے نئے لوگوں کو، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم کیا ہے، ان سے دوستی رچاؤ، اپنے نوجوان لڑکوں کو
کہا جاتا ہے کہ ان کی لڑکیوں سے دوستی رچاؤ تاکہ ان کے ایمان سلب کر لیا جائے، دوسرے ہتھ کنڈے بھی اپنائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ یہودیوں نے پورا بھٹکانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایسے دور میں کیا کرنا چاہیے کہ جب چاروں طرف فتنوں کا دور ہو، دشمن منہ کھولے ہوا کھڑا ہے کہ کب تمہارا ایمان اچک لے، تو ایسے دور میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ تم کیا ہے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایسے موقع پر اب یہ فتنوں کا دور ہے تو ہمیں اللہ کی رسی کو کیسے پکڑنا ہے؟ علماء کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہمارے بڑے علماء کیا کہتے ہیں اسی کو فالو کرنا ہے، کہ اپنے آپ اپنے طریقے سے کوئی راستہ نہیں گھڑنا ہے، یا کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اگر کسی بات میں شک ہے وہ بھی اپنے عالم سے جا کر کے پوچھ لے۔ تو کیا ہوگا؟ جب ہم قرآن و حدیث کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی سلب نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے دور میں کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مت لڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ۔ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری طاقت ہر چیز ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، اتحاد اور اتفاق میں ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اور تم اگر آپس میں ہی لڑنا شروع کر دو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اس وقت نچھاور ہوتی ہے کہ جب تمہارا آپس میں اتفاق ہو اور اتحاد ہو، اس وقت اللہ کی رحمت تمہارے اوپر کیا ہے سایہ فگن ہوتی ہے۔ اور اگر تم آپس میں لڑو گے، فرقہ بازی کرو گے، تو پھر اللہ کی مدد سے کیا ہے تم کیا ہے دور ہو جاؤ گے اور اس کو بھول جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مت لڑو، آپس میں مت جھگڑو، فرقہ بازی مت کرو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کیا ہے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ دوسروں سے لڑائی دور کی بات ہے، وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن پہلے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہم اللہ کے رحمت کے امیدوار کس بیس پر ہیں، کس عمل پہ اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جب سارے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں تو پھر اللہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے جنت کے امیدوار ہیں، اللہ کو ناراض کر کے پھر دوزخ سے بچنے کے امیدوار ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ تو اس لیے اللہ ابھی نصیحت کر رہے ہیں، ابھی ہماری زندگی ہے، ہوش و آواز درست ہے، عقل بھی درست ہے، صحت مند ہے، ابھی موقع ہے، اس لیے کیا ہے مان جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم کیا ہے آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ خاص طور سے یہ آیت کریمہ اصل تو کیا ہے پورے ایمان والوں کے لیے ہی قرآن نصیحت ہے، لیکن علماء اکرام لکھتے ہیں کہ خاص طور سے یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ مدینہ کے جو انصار تھے ان لوگوں کو حکم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے آپس میں لڑتے تھے جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپس میں خون ریزی کہ دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اوس اور خزرج، جن کا ذکر ابھی شام میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس میں بھی چل رہا ہے روزانہ۔ تو یہ قبیلے دو سگے بھائیوں کی اولاد تھے، لیکن آپس میں کسی قتل کی وجہ سے قتل کے معاملے میں ان میں دشمنی چل پڑی، اور وہ 120 سال تک وہ دشمنی چلتی رہی، چین کی نیند نہیں سو پائے 120 سال تک۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ 120 سال تک وہ دشمنی چلتی رہی، آپس میں لڑتے رہے، معمولی باتوں پر جنگ چلتی رہی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان ان کو کیا، تو وہ اتنی مدتوں سے جو جنگ چلتی آ رہی تھی صدیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے بالکل ختم کر دی اور وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اب تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور آپس میں ایمان والے ہونے کے باوجود اگر لڑو گے، آپس میں خون ریزی پر اتر آؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت تم سے دور بھاگے گی، اور یہ کیا ہے جرم عظیم ہے آپس میں لڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو وہ دشمنی ختم اور بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی تمہارے اعمال ایسے تھے
کہ ہلاکت میں کوئی شک نہیں تھا، ہلاک ہونے والے تھے، ایسے اعمال تم نے کر رکھے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر ہم نے تم کو اس سے نجات دلائی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اسی طرح کھولتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اتنی ساری نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اللہ تمہیں بار بار نصیحت کر رہا ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، ابھی سدھر جاؤ، ابھی کیا ہے تم زندہ ہو، لیکن جب روح نکل جائے گی پھر اس وقت ندامت، افسوس وہ کام نہیں آئے گا۔ کتنے ہی افسوس کرتے رہو، افسوس میں انگلیاں چبا لو، ہاتھ کھا لو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی ابھی کیا ہے، غنیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انصار مدینہ نے کیسے اسلام قبول کیا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ روزانہ مختصر شام کی جو کتاب پڑھی جاتی ہے آپ حضرات کے سامنے اسلامی تاریخ کے نام سے، اس میں روزانہ تھوڑا واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ انصار مدینہ نے کس طرح اسلام قبول کیا، بڑی مشقتیں برداشت کی، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے مکہ والوں سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، مکہ والوں نے بعد میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس وقت تک ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ